35 سے 40% کا حصہ وہ جل کر خاک ہو چکا ہے، جانور جھلس گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے معاشرے میں جہاں بہت کچھ اچھا یا موٹیویشنل اسپیکنگ کے حوالے سے، لوگوں کا مورائل اٹھانے کے حوالے سے پروگرامز بہت آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز نہ کرتے بھی ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی پڑ ہی جاتی ہے جہاں پر ہم یہ نہیں چاہتے کہ عوام یا ویورز یا لوگ انسان یہ ڈس اپوائنٹ ہو جائیں اور نا امیدی کا شکار ہو جائیں۔ لیکن ایک ایسا سسٹم ہے، ایک ایسا نظام ہے ہمارے ملک میں کہ گلوبل وارمنگ، انوائرمنٹل چینجز اور ان کی وجہ سے جنگلی حیات کا خاتمہ ہونا، ان کی وجہ سے جنگلوں کا خاتمہ ہونا، درختوں کا خاتمہ ہونا، یہ تو ایک آلریڈی ہماری نیگلیجنس ہے، ہماری نظر اندازی ہے، اور ہم درخت لگانے کے بجائے درخت اکھاڑنے کے پیچھے زیادہ لگے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی وقتی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، بجائے یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ کتنے قیمتی اثاثے ہیں جو قدرت کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں۔ ایشیا میں بلکہ دنیا میں اس وقت چلغوزے کا بہت بڑا جنگل جو کہ ضلع شیرانی میں واقع ہے، اور اس کا ایک سائڈ درازندہ کے اوپر، پھر مغل کوٹ سے ہوتے ہوئے کوہ سلیمان کی ساری پہاڑی، اور پھر یہاں بلوچستان کے ایریا میں شیرانی ڈویژن میں یہ آگ جو ہے پچھلے 12 یا 13 روز سے لگی ہوئی ہے۔ میری آج کی ویڈیو میں میرا یہ پیغام ہوگا کہ حکومت کی سطح پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ جو ہے یہ ذرا نہیں، بہت حد تک ایک غیر معمولی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہے۔ وہ صرف اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہاں پہاڑ کی جو دامن ہے وہاں پہ بہت سے گاؤں آباد ہیں، تو جوب سے جب آپ مانے خواہ پہ نکلتے ہیں، جغرافیکلی اسپیکنگ مانے خواہ کے بعد جب یہ علاقہ آتا ہے اور آپ پہاڑ کی چوٹیوں تک اوپر جاتے ہیں کوہ سلیمان کی، تو اس میں نہ صرف چلغوزہ ہے بلکہ اس میں پلوسے کا درخت ہے، اس میں جو ہے اولیو آئل جس کو زیتون کہا جاتا ہے وہ درخت موجود ہیں۔ تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ نئے درخت لگانے کا تو ہمارے اندر وہ ایک ذیل یا پیشن یا سمجھ یا جذبہ نہیں ہے۔ کم سے کم اللہ کی جانب سے جو ہمیں جنگلات دیے گئے ہیں، جو اللہ پاک کی جانب سے ہمیں ودیعت کی یہ نعمتیں اللہ پاک نے، ان نعمتوں کی بھی کوئی تحفظ کا ہمارے پاس کوئی خاص ذریعہ نہیں ہے۔ چونکہ میرا اپنا تعلق اس علاقے سے ہے تو دلی ایک رنج و غم مجھے یہ ہے کہ اپنے علاقے کا سن آف دا سوائل ہوتے ہوئے اور اس کے بعد پاکستان سے ہمارا ایک محبت یا ارض پاکستان کے اندر جو خوش قسمتی سے ہمیں ہر چیز میسر ہے، ہر نعمت میسر ہے، وہاں پر مطلب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایک تو میں یہ سجیشن دوں گا یا درخواست کروں گا گورنمنٹ سے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں۔ کیا یہ آگ خود لگی تھی انوائرمنٹل یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، یا اس آگ کو لگایا گیا ہے؟ اگر لگایا گیا ہے تو اس کے خلاف ہمارے پاس قانونی طور کون سی چارہ جوئیاں ہیں جو کہ کی جائیں ان کے خلاف جنہوں نے یہ آگ لگائی ہے۔ دوسری جانب اگر یہ آگ خود سے لگی ہے تو پھر اتنی دیر کیوں، پھر اتنا انتظار کس بات کا؟ وہاں کے مکینوں کا، وہاں کے لوگوں کو جو میں نے سنا، وہاں کے لوگوں کے پاس میں گیا تو وہاں کے لوگوں کا یہ ہے کہ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر سباکزئی ڈیم ہے، جس کے اندر سے یا جہاں سے پانی کا جو ہے وہ لیے جاتے ہیں ڈرمز وغیرہ ہیلی کے ذریعے، اور وہ آپ 100 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر آپ واپس لاتے ہیں اور اس سے آپ اس کو بجھا رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک غیر سنجیدہ کوشش ہے، جس کا مطلب ہے کہ آگ بجھانے میں اس طرح سے ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ آگ بجھانے کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہونے چاہیے یا کون سے مقاصد ہیں؟ سب سے پہلی تو انسانی زندگیاں ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ پہاڑ کے دامن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں مکین ہیں وہاں کے، وہ رہائشی ہیں وہاں کے، اور ان کو ریسکیو کرنا ہے۔
اب تک 3 شہادتیں وہاں پہ ہو چکی ہیں اور زخمیوں کی تعداد بھی ٹائم ٹو ٹائم بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 35 سے 40% کا حصہ گورنمنٹ کے اپنے جو آفیسرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 35 سے 40% جو ہے وہ جل کر خاک ہو چکا ہے، جو کہ بہت انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اس کے بعد جو وہاں پہ جنگلی حیات ہیں، جو وہاں پہ جنگلی جانور ہیں، جو وہاں کی خوبصورتی ہے وہ سٹیک پہ ہے، وہ جانور جھلس گئے ہیں۔ اور علاقہ مکینوں کو جو کہ اس سے کوئی 8 کلومیٹر، کوئی 6 کلومیٹر، کوئی 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، وہ اس خطرے سے ابھی تک وہ یہ چیلنج کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کب تک ان تک یہ آگ پہنچتی ہے۔ تو گورنمنٹ سے وار فوٹنگز پہ یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اپنے تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل آپ کا کام کر رہا ہے نیشنل لیول پہ اور جو پروونشل لیول پہ کام کر رہا ہے، خدا را اس کی کوئی صحیح حکمت عملی بنائیں اور اس آگ کو بجھانے میں جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس آگ کو بجھایا جائے۔ اس کی جو معیشت کے اوپر اثرات ہیں، موسم کے اوپر اثرات ہیں، پورے ماحول کے اوپر جو اثرات ہیں، انسانیت کو جو ایک نقصان پہنچا ہے اس کے جو اثرات ہیں، غیر سنجیدگی کا جو مظاہرہ ہے اس کے جو ایک اپنے فار ریچنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ تو I would suggest the government, being son of the soil of Job and being son of the soil of Pakistan, کہ اتنا زیادہ کسی کے صبر کا امتحان نہیں لیا جاتا، اتنا زیادہ کسی کو ہیوملیٹ نہیں کیا جاتا۔ آگ جس بھی وجہ سے لگی ہے دیٹ از اے سیکنڈری کوسچن جو میں نے مشورہ دیا، بٹ آگ کو بجھانا از دا پرائمری کوسچن۔ سو میری گزارش ہے کہ یہ آگ جتنی جلدی ممکن ہو سکے، آپ کے پاس تمام ریسورسز ہیں اور آپ ان ریسورسز کو بروئے کار لا کے اس آگ پہ جلد از جلد قابو پائیں۔ تھینک یو۔